پیارے دوست السلام علیکم۔ حضور پاک کی کچھ ایسی چند حدیث پاک جہنم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہنم کس لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اور کیوں بنائی گئی ہے۔ جہنم میں غنی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ وادی زانیوں، زہنائی لوگ جو ہوتے ہیں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو بھی کام کریں گے کیا اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی۔ جہنم کی آگ سے آپ کو کسی نے نہیں بچانا۔ کیا یہ ہم عمل کر کے، جس طرح آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ یہ کام ہو رہے ہیں، اللہ کے بندو کچھ خوف خدا رکھو، ایک نہ ایک دن اس کے پاس ضرور حاضر ہونا ہے۔ سنو میرے مسلمان لوگوں، وہ لوگ جو قبر کے عذاب کو مانتے ہیں، ان کے لیے اگر آپ لوگ قرآن سے صرف ایک آیت یعنی قبر کے عذاب کی دلیل دے دو تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے میں فوراً قبر کے عذاب پر ایمان لاؤں گا انشاءاللہ۔ میرا عقیدہ ہے قرآن کے ہر لفظ پر ایمان لانا۔ میں ان لوگوں جیسا نہیں کہ قرآن کی واضح آیات کو سن کے سمجھ کے انکار کر دوں گا۔ اللہ کا کرم ہے مجھ پر، اللہ کا شکر ہے، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں صرف مومن ہوں اور مجھے میرے ایمان، میرے دین پر فخر ہے۔ میں مومن ہوں، کوئی فرقہ میں نہیں بنا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کو پسند نہیں کیا، قرآن گواہ ہے، اور ہمارے مسلمان فرقہ میں رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نبی کے ذریعے ملا سب کچھ، کوئی شک نہیں، اس میں یہ اللہ کا قانون ہے، قانون کے مطابق اللہ نے سب دیا۔ اللہ خود نہیں آتا کہ یہ اسلام ہے قبول کر لو، پیغمبر بھیجنے کا قانون بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کی شان کو کم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اللہ کی شان کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی شان سے زیادہ بلند کر دیں، اور کہیں اور کچھ مانگنا ہے ورد مصطفیٰ سے مانگو۔ سبحان اللہ۔